بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کیسر احمد راجہ. امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی. اسلام بمقابلہ سائنس، یہ ٹاپک جو ہے یہ بہت زیادہ آ رہا ہے. لوگ کامنٹس میں بھی بہت کہتے ہیں کہ دیکھیں دین جو ہے وہ تو بس ساری حتمی باتیں ہوتی ہیں، سائنس اس بہتر ہے اس لیے کہ سائنس تمہیں کوئی چیز غیر حتمی، ہر چیز غیر حتمی ہوتی ہے، حتمی نہیں ہوتی ہے. آپ کسی کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب میں اس کی جو تکنیکی تفصیلات ہیں میں اس میں جائے بغیر میں 2-4 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اصل میں ہم ظلم کر کیا رہے ہیں. دیکھیے اسلام کا اینڈ فار دیٹ میٹر کسی بھی اور ریلیجن کا سائنس کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا. اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک باڈی آف نالج ہے. کوئی بھی جو مذہب ہوتا ہے وہ ایک باڈی آف نالج ہوتا ہے. سائنس جو ہے یہ ایک پروسیس آف ڈسکوری ہے، ایک ٹول ہے جس کے ذریعے ہم چیزوں کو ڈسکور کرتے ہیں. دیکھیں لیٹ می پٹ دس وے ٹو یو. آپ بابر اعظم کا اور وراٹ کوہلی کا مقابلہ کریں تو یہ ایک بڑا جائز مقابلہ ہے، اس لیے کہ دونوں ایک ہی کھیل کھیلتے ہیں یعنی کہ کرکٹ. دونوں ہی بیٹسمین ہیں، دونوں ہی ٹاپ آرڈر میں بیٹنگ کرتے ہیں اور دونوں ہی ایک وقت میں کھیل رہے ہیں یعنی کہ ایک طرح کے ہی بولرز کو فیس کر رہے ہیں. اٹس گڈ کمپیریزن. لیکن امیجن کریں آپ وراٹ کوہلی کا مقابلہ صوفے سے کرنا شروع کر دیں، بابر اعظم کا ٹی وی سے کرنا شروع کر دیں تو دیٹس بین سلی. سائنس میں چند لوز کے علاوہ کچھ بھی باڈی آف نالج نہیں ہے. اگر ابھی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اس کو اس طرح سے لے لیں. آپ کسی بھی مولوی صاحب کے پاس چلے جائیں نا، علامہ صاحب کے پاس چلے جائیں تو ان سے پوچھیں کہ اسلام کے مطابق کیا فلاں چیز ہو سکتی ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے پاس ان کے مقدسات موجود ہیں، یعنی کتابیں موجود ہیں، ہسٹوریکل نیریٹیوز موجود ہیں، اکاؤنٹس موجود ہیں، ٹریڈیشنز موجود ہیں، روایات موجود ہیں. ایسے ہی آپ کسی ہندو کے پاس چلے جائیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کے مذہب کے مطابق فلاں فلاں چیز ہو سکتی ہے، تو وہ بھی اپنے ہی جو مذہب کا اسکرپچر ہے اس کی طرف ریفر کر کے آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. I mean, this is what we are trying to say here. آپ کسی سائنسدان کے پاس نہیں جا سکتے اور کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو سائنس یہ چیز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ سائنس از انکیپیبل آف سیئنگ سم تھنگ. وہ سائنسدانوں کی رائے ہوتی ہے. یہ اور بات ہے آج کل کی جو سائنٹیفک دنیا ہے اس پہ جو ملحد ہیں ان کا زیادہ تسلط ہے، زیادہ ان کا ایک ڈومیننس ہے اس کی، اور سائنس کو لبریٹ کرانا بھی بڑا ضروری ہے. میں بھی اس سلسلے میں کام کر رہا ہوں اینڈ آئی ووڈ امیجن کہ سب کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ آئی سمپلی ریفیوز ٹو ایکسیپٹ کہ آپ نے سائنٹیفکلی کوئی چیز ڈسکور کر لی ہے، مثال کے طور پہ کہ سیارے کس طرح سے اپنے اپنے آربٹس میں گھومتے ہیں اور وہاں سے آپ کنکلوژن ڈرا کریں کہ خدا نہیں ہے. دیٹ از جسٹ بینگ سلی. یعنی پوری دنیا کے سائنٹسٹ اگر اکٹھے ہو جائیں، پوری دنیا کے سائنٹسٹ، اور وہ اگر آپ کو اور میں کہتا ہوں سائنٹسٹ تو آئی مین بایولوجسٹ اور فزسسٹس، میں صرف ان 2 گروپس کی بات کر رہا ہوں. اور اگر آپ کو اگر وہ ایک اکانومی کا ماڈل بنا کے دیتے ہیں کہ آپ کو اپنے ملک کی اکانومی اس سے چلانی چاہیے اور ہم سائنٹسٹ ہیں آپ ہماری بات مان لیں، تو آپ کہیں گے کہ یہ بیوقوفوں والی بات ہے، آپ کا اکانومی سے کیا تعلق ہے. آپ اپنا کام کریں، ہمیں بتائیں کہ بایولوجی کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز کیا ہیں، ہیومن انیٹمی کی باتیں ہمیں بتائیں. جب آپ فزکس کی بات کرتے ہیں، جب آپ ایسٹرو فزکس کی بات کرتے ہیں، کائنات کی بات کرتے ہیں، کوزمولوجی کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بتائیں کہ ہاؤ دا سسٹم ورکس. گوئنگ بیونڈ دیٹ از ناٹ یور اسکوپ. جیسے آپ کا اکانومی سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا لا سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے ہی تھیولوجی سے بھی آپ کا تعلق نہیں ہے، ریلیجن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیر از ایبسلیوٹلی نو وے بائی وچ یو کین سائنٹیفکلی ٹیل اس کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بھولے والے لوگ بھی اس میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اب تو سائنس بھی فلاں بات مان گئی ہے. او بھائی سائنس ایز این اینٹی اٹس ناٹ ایون پاسبل ٹو کنسیو دی آئیڈیا کہ سائنس بھی کسی چیز کو ایکسیپٹ کر سکتی ہے. اٹ از امپاسبل. وہ سائنٹسٹ کر سکتا ہے جس سے وہ کل انکار بھی کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے، اس کی چیز غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے. آپ ایوولوشن کو ہی لے لیں. ڈینٹن ایک بایولوجسٹ ہے، اس کے ساتھ ڈاکنز بایولوجسٹ تو نہیں ہے لیکن چلیں بہت زیادہ کام ہے، آئی تھنک بایولوجی سے پڑھی بھی ہے. اب ایک کا ویو ہے کہ ڈارونزم بالکل ٹھیک ہے، دوسرے کہ نہیں بالکل غلط ہے، نہیں ہو سکتا. اب اس میں سے سائنس کون سی ہے؟ دونوں ہی ایکولی کوالیفائڈ ہیں، اس میں سے کچھ بھی سائنس نہیں ہے. وہ ایک سائنٹسٹ کا ویو ہے، ایک سائنٹسٹ کا ویو ہے. اب آپ کہیں کہ نہیں سب سائنٹسٹ ایک بات کریں تو سائنس تو جمہوریت پہ چلتی نہیں ہے. سائنس اگر جمہوریت پہ چلنی ہوتی تو ڈارون بھی ایک زمانے میں فرنج تھا، اکیلا ہی تھا، یہ بات کر رہا تھا. ٹروتھ از 2 تھے اس وقت، الفریڈ بھی تھا اور یہ تھا، لیکن باقی جو تھے وہ تو اس چیز کو نہیں مانتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان ٹرمز میں ہمیں نہیں پھنسنا چاہیے.
اسلام کا مقابلہ کرنا ہے تو کسی باڈی آف نالج سے کریں, کسی سائنٹسٹ کے ویو سے نہ کریں. اور آخر میں جو ایک آخری چیز ہے جو سب سے زیادہ مجھے مسئلہ خیز لگتی ہے جب میں اپنے پرو ایولیوشنسٹ یا پرو ایتھیسٹ دوستوں سے بات کرتا ہوں سوشل میڈیا پہ, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اسلام میں تو اب جو چیزیں ہیں وہ طے ہو گئی ہیں, سائنس کی تو بیوٹی یہ ہے کہ اس میں کوئی چیز غیر حتمی, اپنا کوئی چیز اس میں حتمی نہیں ہوتی. ہم ویری سوری, کیا اس سے زیادہ بیوقوفی کی بات آپ میرے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ کہ آپ خود جس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر حتمی ہے, اس غیر حتمی چیز سے آپ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ فلاں چیز غلط ہے, جس پہ خود آپ کی کوئی کنکلوژن نہیں ہے, but based on your lack of conclusion you are concluding that something is wrong. Honestly speaking, I have no idea کہ اس سے کیا اور مسئلہ خیز بات ہو سکتی ہے. خیر, یہ ایک چیز جو کلیئر کرنا بڑی ضروری تھی. Hopefully this does make sense. If there are any questions, by all means shoot them. We'll see if I can address them. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.